اللہ رب العالمین نے اس بات کو اجاگر فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک کامل نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو مسلمان ہے اس کے لیے حتمی اور فائنل جو حیثیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا تو یہ عمر مبارک 40 برس جب ہوئی تو اس وقت فرمایا۔ اس سے قبل جو 40 برس کی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، ہمارے لیے وہ بھی ایک کامل نمونہ ہی ہے۔ اس لیے یہ بات جاننا ازحد ضروری ہے کہ جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بہت لمبی چوڑی تفصیلات بیان نہیں فرمائیں، بلکہ چند ایک باتوں پر اکتفا فرمایا۔ اور میں اکثر دوستوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، ہمیں جو یہ لگتا ہے کہ اچانک ہم اگر کسی ایسی کوئی اجتماعی کوشش میں لگیں گے کہ جس کے نتیجے میں 6 مہینے میں یا سال میں کوئی انقلاب آ جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خیال است و محال است و جنوں، اگر ایسا ممکن ہوتا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک بارگی اعلان نبوت فرماتے اور سارے کے سارے کام ہو جاتے، اور یقیناً حضور اگر ایسا کرتے تو سب کچھ ہو جاتا۔ لیکن انقلاب کا ایک نیچرل پروسیس تھا جسے ہونا تھا اور وہ ہوا، اور اس نیچرل پروسیس کی عمر کم از کم 40 برس ہے۔ اس لیے آپ ماضی قریب میں دیکھیے مختلف تنظیمات، تحریکات، شخصیات، مختلف سلوگنز، مختلف نعرے، مختلف قسم کے خیالات اور مختلف چیزیں، ہر ایک نے اپنے تئیں کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے اس نعرے یا اس کاز کے عوض بہت کچھ حاصل بھی کیا ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ ان میں مخلص بھی ہوں گے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہماری جو اجتماعی کیفیت ہے وہ آج بھی، جہاں ہم آج سے 40 سال یا 30 سال پیچھے کھڑے تھے، شاید اس سے بہتر نہیں بلکہ ابتر ہے۔ پہلی بات تو یہ اپنے خانے سے ڈیلیٹ کر دیجئے کہ اچانک سے کوئی حادثہ ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹلی انقلاب آئے گا، تو یہ نہیں ہونے والا۔ البتہ انقلاب کی ایک ہی صورت ہوا کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب افراد اپنی ذوات میں اپنے ماتحت جو لوگ ہیں یا اپنے گھر والے ہیں، جب ان پر کوئی چیز وارد کرتے ہیں اور وہاں انقلاب برپا ہوتا ہے تو پھر وہی اجتماعی انقلاب کی صورت بن سکتی ہے۔ اور پھر اعلان نبوت کے وقت جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان 40 برس رہا ہوں، بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں، آسان کام ہے، نماز پڑھ لیں گے، آسان ہے، عمرہ کریں، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ اور ایمانداری کی تو چرچے ہیں پوری دنیا میں ہمارے۔ یہ کرونا کے دنوں میں 5 روپے والا ماسک 100 روپے میں ملا ہے، لیکن اس پر بھی طرفہ یہ ہے کہ اسی پیسے سے عمرہ بھی کریں گے ہم، اتنی ڈٹائی کے ساتھ۔ دیکھیں یہ مہنگائی بڑھتی ہے، ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی بڑھ جاتی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 15 روپے یا 20 روپے کوئی چیز مہنگی ہو مارکیٹ میں تو دکاندار حضرات یا جس کے اختیار میں جو بھی ہو، کوئی پیٹرول پمپ والا ہے، سبزی والا ہے، کپڑے والا ہے، XYZ کچھ بھی، وہ سمجھتا ہے کہ 15 کی بجائے 30 روپے بڑھانا میرا حق ہے۔ جہاں کسی کا ہاتھ پڑتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنا کام کروں، باقی ساری قوم گئی بھاڑ میں۔ جب آپ کے اندر یہ احساسات ہیں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے تو پھر آپ لگے رہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے، پھر کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے یہاں۔ اسی لیے میں رو رہا ہوں کہ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے کردار میں اتنی طاقت ہوتی، آپ کی خاموشی میں اتنی طاقت ہوتی تو اب انقلاب آ چکا ہوتا۔ حضرت شاہ نقشبند علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا نا کہ جس کی خاموشی میں اثر نہیں ہے اس کے آواز میں بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تو یہی وہ چند باتیں تھیں جن کی بنا پر حضور نے اعلان نبوت فرمایا کہ اگر یہ سب میں نے کیا ہے، تمہارے ساتھ رہا ہوں اور تمہیں کسی بات میں شک و شبہ نہیں ہے، تو بس یہ بھی جان لو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ میں اپنے تمام محبین سے جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے، میں اپنے دوستوں سے اکثر یہ بات کہتا ہوں، آپ اگر کسی کام کو، کسی کاروبار کو جو آپ کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ کسی قسم کا کوئی غلط ایلیمنٹ آپ کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے، یعنی آپ
کوئی 2 نمبر کام کر رہے ہیں تو خدا کے لیے ہمارے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیجیے. ہمیں ایسے کسی مرید کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کسی محب کی ضرورت نہیں، اور ایسے کسی بندے کا چندہ نہیں چاہیے جو لوگوں کا خون نچوڑ کر ہمیں دے. مال کم از کم پاک ہو. اگر آپ ٹوپی پہن کر، یہ میں اپنے محبین کے علاوہ بھی دوسرے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ نے کوئی 2 نمبر کام کرنا ہے تو مذہب کا نام نہ استعمال کریں. من غش فلیس منا لکھ کر آپ اگر پیٹرول کم دیں تو تف ہے. پھر کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ دودھ میں پانی ملاتے ہیں. اور اس سے بھی آگے میں اکثر دوستوں کہتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ اخلاقیات کا تعلق شاید مذہب سے نہیں ہے. اگر مذہب سے اتنا گہرا تعلق ہوتا تو یہ آپ کے قرب میں بسنے والے ویتنام میں، چائنا میں، یہ تھائی لینڈ میں، یہ سارے جو کسی الہامی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، وہ حج عمرے نہیں کرتے، لیکن وہ پیناڈول ایکسپائر نہیں بیچتے، وہ دودھ میں زہر ملا کر کیمیکل کی صورت میں لوگوں کو نہیں دیتے. اس لیے اگر نعروں سے انقلاب آتا تو یہ انقلاب آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا فرمایا ہے وہ حضور کی تربیت ہے.